وعلیکم السلام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ماشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔ ہر شے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے. جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دے چشم چلا دینا ہے. بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر وکھا دینا ہے. ابرا کا فرج کعبے نو ڈانے آونم ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے. او چنجا چوکن کر کہر دینے تو نہ دے بمب بنا دینا ہے. بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ، نماز کے طریقے کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل، اس میں صرف بخاری مسلم کی حدیثیں آئیں گی۔ باب صفت الصلاۃ، نماز کے طریقے کا بیان۔ الفصل الاول. پہلی فصل، یہ ذرا غور سے آپ نے سننی ہے حدیث۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جالس فی ناحیۃ المسجد، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد کے ایک کونے میں۔ فصلی ثم جاء فسلم علیہ. نہیں، کیسے آپ کو سن رہے ہیں؟ آپ نے لگایا ہوا، اتنا شور آ رہا ہے، سب ڈسٹرب ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے، بہت شور آ رہا ہے۔ ہاں جی، چل شروع کر، دوبارہ حدیث پڑھے۔ عن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد. ایک آدمی مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسجد کے ایک کونے میں۔ فصلی ثم جاء فسلم علیہ. ہاں، اس نے نماز پڑھی، پھر وہ آیا اور آپ پہ سلام کہا۔ اس کو بھی لے جائیں اٹھا کے، چلیں عثمان چلے جائیں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، یعنی سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، ارجی فصلی فإنک لم تصلی. ارجع، واپس لوٹ، نماز پڑھ، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع فصلی وہ واپس گیا اور اس نے نماز پڑھی، ثم جاء فسلم علیہ. پھر وہ آیا اور اس نے آپ کو سلام کہا۔ فقال وعلیک السلام. آپ نے یعنی آپ نے وعلیکم السلام کا یعنی السلام کا جواب دیا۔ ارجی فصلی قرآن فإنک، ہاں، قرآن میں واپس جا، فصلی، نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. نہیں۔ یہ کتنی بار ہو گیا؟ تین بار۔ فقال فی الثالثۃ، ہاں، فقال فی الثالثۃ. آپ نے فرمایا تیسری مرتبہ پلیز آپ گروپ کے اندر شور نہ کریں۔ کیوں شور ہو رہا ہے؟ جو شور کرے گی ہم اس کو نکال دیں گے۔ ہاں جی، او فی اللاتی بعدها علمنی. نہیں، پیچھے پڑھیں۔ فقال فی الثالثۃ او فی اللاتی بعدها. آپ نے فرمایا تیسری بار یا اس بار جو اس کے بعد، یعنی چوتھی بار، آپ نے فرمایا تیسری یا چوتھی بار، اور فی اللاتی بعدہا۔ علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال اذا قمت الى الصلاۃ. ٹھیک ہے، چوتھی بار اس نے کیا کہا؟ مجھ کو سکھا دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
یعنی آپ مجھے نماز کا طریقہ بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا جب تو کھڑا ہو طرف نماز کی فاسبغ الوضوء اچھی طرح وضو کر، ثم استقبل القبلة پھر قبلہ رخ ہو فکبر اور اللہ اکبر کہے۔ وضو کر، قبلہ رخ ہو، اللہ اکبر کہے۔ آپ غور کر رہے ہیں نا، وضو کر، قبلہ رخ ہو اور کیا کر؟ اللہ اکبر کہے۔ ثم اقرأ بما لو، تيسر پھر پڑھ جو تجھے آسان ہے معك من القرآن قرآن سے، یعنی یہاں نیت کا ذکر نہیں، 2-4 رکعات نماز فرض پیچھے ایس امام دے فلانی مسجد چ فلانے شہر دے فلانے شہر چ عید کو نہ ذکر ہے جنہیں بول دینے۔ ثم اركع حتى تطمئن راكعا پھر رکوع کر یا تک کہ تو مطمئن ہو جائے رکوع کرنے والا۔ ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم ارفع پھر سر اٹھا حتیٰ تستویہ قائما یا تک کہ تو برابر ہو جائے کھڑا ہونے والا، یعنی سمع اللہ کے بعد۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا یا لفظ تستویہ یعنی برابر ہو جائے، یہ بات ہو رہی ہے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد۔ اس حدیث پہ ذرا وہ لوگ غور کریں جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہاں باندھنے کا ذکر نہیں، یہاں چھوڑنے کا ذکر ہے، کیونکہ برابر وہ تب بھی ہوگا جب ہاتھ لٹکائے گا، ایسے تو نہیں برابر ہو سکتا۔ یہ تستویہ کا لفظ قیام میں نہیں ہے، قومہ میں ہے، قومہ میں۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا پھر تو سجدہ کر یا تک کہ مطمئن ہو جائے سجدہ کرنے والا۔ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم ارفع پھر سر اٹھا یعنی پہلے سجدے سے یا تک کہ تو مطمئن ہو جائے بیٹھنے والا۔ ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا پھر سجدہ کر یا تک کہ تو مطمئن ہو جائے سجدہ کرنے والا۔ ثم ارفع حتى تطمئن جالسا پھر تو سر اٹھا یا تک کہ تو مطمئن ہو جائے بیٹھنے والا۔ وفي روایت یعنی دوسرا سجدہ اس کے بعد بھی بیٹھنا ہے، اسے کہتے ہیں جلسہ استراحت، یعنی جب دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے تو بیٹھ کے اٹھنا ہے، 2 سجدوں کے بعد بیٹھ کے اٹھنا ہے۔ ثم ارفع حتى تستوي قائما پھر سر اٹھا یا تک کہ تو برابر ہو جائے کھڑا ہونے والا۔ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها پھر کریے اپنی ساری نماز میں۔ وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ساتھ تکبیر کے، یعنی کیا کہتے؟ اللہ اکبر، والقراءة اور ساتھ قرات کے، وبالحمد لله رب اور العالمين ساتھ الحمدللہ رب العالمین کے۔ وكان إذا ركع لم ٹھہرے، يشخص پہلے کیا کہتے؟ اللہ اکبر، پھر سبحانک اللہ پڑھتے یا جو بھی دعا پڑھی جاتی ہے، پھر کیا پڑھتے؟ فاتحہ، پھر قرات، پھر رکوع۔ اب رکوع پہ بات آ گئی، رکوع لم يشخص راسه لم یشخص، جب آپ رکوع کرتے تو نہ آپ اٹھاتے، اشخاص ہے نا، نہ اٹھاتے اپنا سر ولم يصوبه اور نہ اس کو جھکاتے، یعنی نہ زیادہ اٹھاتے نہ زیادہ جھکاتے، ولكن بين ذلك اور لیکن درمیان اس کے، نہ زیادہ بلند کرتے نہ زیادہ نیچے کرتے، درمیان رکھتے اپنے سر کو، جیسے ہم کرتے ہیں اپنے نمازوں میں۔ وكان إذا رفع راسه من الركوع اور جس وقت آپ اٹھاتے اپنا سر رکوع سے، لم يسجد رکوع سے ہیں ہاں جی، تو آپ نہ سجدہ کرتے حتى يستوي قائما یہاں تک کہ آپ برابر ہو جاتے کھڑے ہونے والے، یعنی اچھی طرح کھڑے ہو کے وہ جو دعا ہے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن، پوری دعا یہ پڑھ کے پھر سجدے جاتے۔ وكان إذا رفع راسه من السجدة
लम यसजुद जब आप उठाते अपना सर सजदा से तो अपना सजदा करते हत्ता यस्तविया जालिसन यहाँ तक कि बराबर हो जाते बैठने वाले। शाबाश। वकान यकूलु फी कुल्ली रकातैन अत्तहियातु और आप कहते हर 2 रकत में अत्तहियात। आप भी कहते हैं ना, 2 रकत के बाद आप अत्तहियात पढ़ते हैं ना, हाँ जी। और 4 के बाद तो फिर पढ़ते ही हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका सारा। वकान यफरिशु रिजलहुल युसरा और थे आप बिछाते अपना बायां पाँव वयनसिबु रिजलहुल युमना और खड़ा करते अपना दायां पाँव। देख ले, ये बिछाया हुआ है और ये खड़ा हुआ है, ये दायां पाँव। वकान यनहा अनुकबति शैतानी और आप मना करते शैतान की तरह बैठने से। वयनहा यफ्तारिश रजुलु जिराइही वयनहा वयनहा यफ्तारिश रजुलु जिराइही और आप मना करते कि बिछाए आदमी अपने बाजू सजदे में। ऐसे बाजू रखने हैं ना, 1 मिनट, ऐसे ऐसे रखते हैं ना आप, हाँ जी। ये मना है, ये ऐसे नहीं करने। आप सब देख लें, सजदे के अंदर ऐसे नहीं बाजू रखने, ऐसे उठा के रखने। जी। इफ्तिराश सबी मना करते हैं कि बिछाए आदमी अपने बाजू दरिंदे की तरह बिछाना, जैसे कुत्ता बैठता है ऐसे। वकान यख्तिमुस्सलाता बित्तस्लीमी चल, और आप ख़त्म करते नमाज सलाम के सलाम पर। वानबी हुमैदी निसाइदी जी हदीस बड़ी आ रही है आवाज़ आपको ग्रुप के अंदर? माशाल्लाह, अब शोर नहीं है। जो लड़कियां शोर ना करें, गौर से सुने, हम उनको पढ़ाएंगे। हाँ जी चले। नबी हुमैदी निसाइदी ये काला फी नफर मिन असहाबी लो जी, ये हदीस सुन ले। इसका नंबर क्या है? 735 लो जी 735 नंबर है हदीस का। ਇਹ हदीस ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पूरे गौर नाल सुननी है। आज इंशाअल्लाह सब मसले हल हो जाएंगे। अबू उमैद साइदी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की एक जमात में कालाफी नफर मिन असहाबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने सहाबा में कह रहे हैं? एक नफ़र। एक हदीस में है कि 10 सहाबा थे। कितने थे? 10। और वो 10 कौन थे? जिन्हें नबी पाक ने दुनिया में जन्नत की खुशखबरी दी। यानी अशरा मुबशरा में ये बात कर रहे हैं अबू हुमैद साइदी। चलें जी। अना अहफ़ज़ुकुम बिसलाती रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तुमसे ज़्यादा याद रखने वाला हूँ रसूलुल्लाह सल्लम की नमाज को। रईतुहु इज़ा कब्बरा, मैंने आपको देखा इज़ा कब्बरा, जब आप तकबीर कहते हैं, यानी पहली तकबीर, तकबीर तहरीमा जिसे आप कहते हैं, तकबीर उला, तकबीर तहरीमा। जाल यदैहि हिज़ा मनकिबैहि। लो जी, आप करते अपने हाथ कंधों के बराबर, यानी आप रफुल यदैन करते ऐसे। वइज़ा रका अमकना यदैहि मिन रुकबतैहि। और जब आप रकू करते अपने हाथों को अपने घुटनों पे जमा के रखते, ऐसे जमा के, काबू करके, अमकना। सुम्मा हसरा ज़हरहु, फिर झुकाते अपनी पीठ। फ़इज़ा रफ़ा रअसहु इस्तवा, जब आप सर उठाते आप बराबर हो जाते। हत्ता यऊदा कुल्लु फ़कारिन मकाना हो, गौर करें, हत्ता यहूदा कुल्लु फ़कारिन, या तक कि चला जाता हर जोड़, हर हड्डी अपनी जगह। ठीक है, फ़कार कहते हैं पीठ की हड्डियों को। जो बंदा, आप खुद फैसला करें, रुकू के बाद हाथ बांध ले, ये एक बहुत बड़ा फितना है।
ہاتھ باندھنے کا، پتہ نہیں انہوں نے کدھر سے یہ مسئلہ لیا ہے۔ وہ خود ہی غور کرے، کیا ہاتھ باندھنے سے ہر فقار اپنی جگہ جائے گا؟ بالکل نہیں جائے گا، بالکل نہیں جائے گا، یہ حدیث کے خلاف ہوگا۔ یہ ہر فقار اپنی جگہ اس وقت جائے گا جب آپ ہاتھ چھوڑیں گے، نیچے لٹکائیں گے، پھر ہر ہڈی، ہر جوڑ، ہر جگہ، ہر چیز اپنی اصل جگہ پہنچ جائے گی، پھر حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ حتیٰ یعود کل فقار مکانہ۔ ذرا پھر غور کر لیں، وہ لوگ جو رکوع کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے چاہیے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ۔ نہیں، حتیٰ یعود کل فقار مکانہ، آگے فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ جب آپ سجدہ کرتے تو رکھتے اپنے ہاتھ نہ بچھانے والے وَلَا قَابِضِهِمَا، اور نہ ان کو بالکل سکوڑنے والے، وَاسْتَقْبَلَ یعنی ایسے بھی نہ کرتے، ایسے بھی نہیں، بنال العلین، واستقبلا، بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، اور آپ قبلہ رخ کرتے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو، انگلیوں کی پوروں، ہاں انگلیوں کے پوروں کو، پاؤں کی انگلیوں، پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ کرتے، یہ انگلیاں پاؤں کی۔ اور بھائی تھوڑا سا آہستہ پڑے۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ اٹھتے دونوں رکعتوں میں، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَىٰ، آپ بیٹھتے اپنے بائیں پاؤں پر وَنَصَبَ الْيُمْنَىٰ، اور کھڑا کرتے دایاں پاؤں، ایسے، اے دو رکعتاں، دو رکعت کے بعد ایسے بیٹھنا ہے، جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ دایاں پاؤں ہے، یہ بایاں پاؤں ہے، یہ میرا دایاں کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب 4 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے تو پھر ایسے نہیں، پھر ایسے بیٹھنا ہے، ایسے مقعد پر، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر سے نکال لینا ہے اور یہ کھڑا کر لینا ہے، یہ 4 کے بعد ہے، اور یہ 2 کے بعد ہے، 2 کے بعد۔ اب میں بیٹھ گیا ہوں اپنے بائیں پاؤں پر اور دایاں میں نے کھڑا کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب بیٹھتے آخری رکعت میں، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىٰ، آپ آگے نکالتے اپنا بایاں پاؤں، یعنی باہر نکالتے، ایسے، یہ نکلا ہوا ہے میرا، وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، اور کھڑا کرتے دوسرے کو، یعنی دائیں کو، وَقَعَدَ عَلَىٰ مَقْعَدَتِهِ، اور بیٹھ جاتے اپنی سرین پر، مقعد پر۔ رواہ یہ البخاری۔ یہ سرین ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ طریقہ ہے۔ آگے چلیں۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے، یہ حدیث کا نمبر ہے 36۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، دوبارہ پڑھیں، وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بلند کرتے اپنے ہاتھ کندھوں تک، حذو منکبیہ، اذا افتتح الصلاۃ، جب آپ نماز شروع کرتے۔ اللہ اکبر، یہ رفع الیدین، ایک۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع اللہ اکبر کہتے رکوع کے لیے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، یعنی پھر بھی آپ ہاتھ بلند کرتے، اور جب اٹھاتے اپنا سر رکوع سے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، مِنَ الرُّكُوعِ رکوع سے رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، اٹھاتے ان کو اسی طرح، یعنی پہلی دفعہ رفع الیدین جب نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر، اور جب رکوع جانا ہے دوسری رفع الیدین، اللہ اکبر، جب رکوع سے سر اٹھانا ہے، اللہ اکبر، 3 دفعہ رفع الیدین ہوگی۔ وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، اور آپ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ربنا ولک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لی
اپنے اس بندے کی جس نے اس کی تعریف کی، اے میں رب سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، ربنا ولک الحمد. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور آپ یہ سجدے میں نہیں کیا کرتے تھے. کیا یہ رفع الیدین؟ سجدے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. نماز شروع کرتے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور 2 رکعتوں سے اٹھتے وقت، کھڑے ہوتے وقت. متفق علیہ. بخاری مسلم. وعن نافع، نہیں حدیث چھوڑ دیں، پیچھے تھوڑا پیچھے پڑھیں. ہاں ٹھیک ہے. وَكَانَ لَا يَفْعَلُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. چلے ذرا اونچی پڑھیں، منہ پیچھے رکھ کے پڑھیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے جی. حدیث کا نمبر ہے مشکات میں 736. آگے دوبارہ آ رہا ہے 737. اور منڈے ہو ذرا اس کا پڑھو. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة. نافع کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر کا غلام ہے. نافع مولا ابن عمر. نافع کہتے ہیں کہ بے شک عبداللہ بن عمر جب نماز میں داخل ہوتے كبر اللہ اکبر کہتے ورفع يديه، اور ہاتھ اٹھاتے. وإذا ركع رفع يديه، وَإِذَا رَكَعَ اور جب رکوع کرتے تو ہاتھ اٹھاتے. وإذا قال سمع الله لمن حمده، اور جب کہتے سمع اللہ لمن حمدہ رفع يديه. آپ رفع الیدین کرتے، ہاتھ بلند کرتے. وإذا قام من الركعتين اور جب اٹھتے 2 رکعتوں سے رفع يديه آپ ہاتھ بلند کرتے. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث مرفوع بیان کی عمر نبی علیہ السلام سے، یعنی یہ میرا عمل نہیں، یہ نبی پاک کا عمل ہے. یہ رفع الیدین میں نہیں کر رہا، یہ میں نے کس کو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. رواہ البخاری. جو کہتے ہیں کہ نماز میں رفع الیدین نہیں کرنی چاہیے، وہ جواب دیں ان حدیثوں کا. ان کے مقابلہ میں لائیں کوئی اور حدیث. میرا چیلنج ہے ان کو، وہ کوئی اور حدیث لائیں، اس حدیث پہ تنقید کریں. یہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ہیں. اہل حدیث کے مسلک کو غلط ثابت کریں. اللہ کے فضل و کرم سے قیامت آ سکتی ہے، کوئی مائی کا لال اہل حدیث کے مسلک کو غلط نہیں ثابت کر سکتا. آگے چلیں جی، چلیں. وعن مالک ابن حویرث حدیث کا نمبر بتائیں. 738. لکھتے جائیں، ذرا نوٹ کر دے جائیں، سنتے جائیں نمبر بھی حدیث کا. باب صفت الصلاۃ، مشکات، حدیث کا نمبر 38. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ. لو جی، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے ہاتھ بلند کرتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ ان کو برابر کرتے کانوں تک، ان کو برابر کرتے. اللہ نماز شروع کر رہا ہوں میں، اللہ دیکھ لئیے میرے ہاتھ پہنچ گئے ہیں کانوں کی لو تک. اللہ اکبر. آگے چلے، میں نماز شروع کر لی. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، نہیں چھوڑ رہے ہیں. حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. تھوڑا پیچھے پڑھیں. عن مالک ابن حویرث قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ، جب اللہ اکبر کہتے ہاتھ بلند کرتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ ان کو برابر کرتے اپنے کانوں کے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب اٹھاتے اپنا سر رکوع سے فقال سمع اللہ لمن کہتے سمع حمدہ، اللہ لمن حمدہ. فعل مثل
ذالکا، یا کرتے آپ ایسے، ٹھیک ہے، کرتے آپ ایسے، رکوع جاتے پھر بھی ایسے کرتے، سر اٹھاتے پھر بھی ایسے کرتے، رفع الدین کرتے. وفی روایت حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، ہاں ایک روایت میں یہاں تک کہ برابر کرتے ان کو اپنی کانوں کی لو کے، یہ یہاں تک. متفق علیہ. بخاری اور مسلم. مسلم. آگے آگی 739 نمبر. وان وائل ابن کوئی بات نہیں، چلے لگا لیا میں نے. وعنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فاذا کان فی وتر، اسی سے یعنی مالک بن ویرس کہتے ہیں اس نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نماز پڑھتے جب ہوتے آپ تاک رکعت میں، من صلاتہ، ایسا فضاگا نفی وطر من صلاتی، وطر میں نا تاک رکعت یعنی پہلی اور تیسری یہ تاک ہے نا. لم ینہز حتی یستوی قائدا، آپ نہ اٹھتے پہلی کے بعد اور تیسری کے بعد، آپ نہ اٹھتے یہاں تک کہ برابر بیٹھ جاتے، یہاں تک کہ برابر بیٹھ جاتے. یہ ہے نا جلسہ استراحت. رواہ البخاری. روایت کیا اس کو بخاری. بخاری نے. وان وائل ابن حجر انہ رأى النبی النبی یا صلی اللہ علیہ وائل بن حجر انہوں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ، آپ نے بلند کی اپنے ہاتھ جب آپ داخل ہوئے نماز میں، کبرا آپ نے اللہ اکبر کہا، ثم تحف بثوبہ، پھر آپ لپٹے اپنے کپڑے میں، اوپر کپڑا سی چادر کھیسی جو بھی سی وہ دے اندر ہاتھ اپنے مطلب داخل کر لے، وہ اس چادر کپڑے کے اندر ہاتھ داخل کر لیے، ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، پھر رکھا دایاں ہاتھ بائیں پر، اوپر چادر تھی، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر تھا ایسے، ٹھیک ہے. فلما اراد ان یرکع، جب آپ نے رکوع جانے کا ارادہ کیا، حدیث غور کے ساتھ سنیں غور سے، جب آپ نے رکوع جانے کا ارادہ کیا، اخرج یدیہ من الثوب، لو نکالے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے سے. کیوں نکالے؟ آگے آ رہا ہے کیوں نکالے. ثم رفعہما وکبر، پھر ان دونوں کو بلند کیا اور اللہ اکبر کہا، یعنی رفع الیدین کی، اللہ اکبر کہا اور رکوع چلے گئے، فرکع رکوع چلے. رکوع چلے گئے، رکوع کیا. فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، رفع یدیہ، پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے. فلما سجد سجد بین کفیہ، جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ نے سجدہ کیا درمیان اپنی دونوں ہتھیلیوں کے، کفے ہے. رواہ مسلم. کیوں جی جو رفع الیدین نہ کرنے کے قائل ہیں وہ کیا کریں گے ان حدیثوں کے ساتھ؟ ان حدیثوں کو کدھر لے کے جائیں گے؟ یہ تو حدیث آ رہی ہے بار بار، رفع یدے رفع یدے رفع یدے رفع یدے. بخاری میں آ رہا ہے رفع یدے، مسلم میں آ رہا ہے رفع یدے، سیاستہ میں آ رہا ہے رفع یدے. چلے حدیث نمبر 740 چلے. وعن سہل بن سعد قال کان الناس یؤمرون ان یضع الرجل ید الیمنی، لوگوں کو حکم دیا جاتا کہ وہ رکھے آدمی اپنا دایاں ہاتھ علی ذراعہ الیسری، اپنے بائیں بازو پر فی الصلاۃ، نماز میں. رواہ البخاری. ٹھیک ہے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر، ٹھیک ہو گیا. یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلا کہ دایاں ہاتھ رکھنا ہے بائیں ہاتھ کے اوپر،
یہ تب ہی رکھا جائے گا، یہ تب بھی رکھا جائے گا جب آپ ہاتھ سینے کے اوپر باندھیں گے. کیوں میں بھی ویسے ہی ہے نا، جب آپ ہاتھ سینے کے اوپر باندھیں گے تو پھر رکھا جائے گا دایاں ہاتھ بائیں پر. جیسے یہ دیکھ لیں، اب رکھا گیا نا سینے پہ. آپ اگر ہم ہاتھوں کو نیچے لے جائیں، نیچے لے جائیں، پھر کیسے رکھیں گے؟ یہ تو نہیں رکھا جائے گا. ایسے کیسے رکھیں گے؟ آپ رکھ کے دکھائیں. یہ ہے، یہ صحیح طریقہ، یہ پورا بیلنس ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں. ہاں جی چلے. وان ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاۃ یکبر حین اذا قام الی الصلاۃ، جب آپ کھڑے ہوتے طرف نماز کی. اور یہ کیا ہو رہا ہے گروپ کے اندر؟ یکبر حین یقوم، آپ اللہ اکبر کہتے جب قیام کرتے. ثم یکبر حین یرکع، نا پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ رکوع کرتے. ثم یقول سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر آپ کہتے سمیع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکعۃ، جس وقت آپ اٹھاتے اپنی پیٹھ رکوع سے. ثم یقول وہو قائم، پھر آپ کہتے کھڑے کھڑے. کیسے؟ کھڑے کھڑے. وہو قائم. ربنا لک الحمد، کیا کہتے کھڑے کھڑے؟ ربنا لک الحمد، لک الحمد. کہیں لک الحمد، کہیں ولک الحمد، دونوں طرح ٹھیک ہے. ثم یکبر حین یہوی، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ جھکتے. ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ اٹھاتے اپنا سر یعنی سجدے سے. ثم یکبر حین یسجد، ثم یکبر، کی کر رہی ہے؟ کتنے بہ کے پڑھ رہی ہیں؟ ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ سجدہ کرتے. ثم کسی کو یکبر، نہ پڑھاؤ، ثم یکبر کسی کو بھی حین، پکڑاؤ. وہ بول دی نہیں. ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ سجدہ کرتے. ثم یکبر حین یرفع راسہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب اٹھاتے اپنا سر یعنی سجدے سے. ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، پھر آپ کرتے یہ کام اپنی پوری نماز میں یعنی تمام رکعتوں میں ایسے ہی کرتے جیسے پہلی رکعت میں کرتے. حتی یقضیہا ویکبر یا فی، حتی یقضیہا، یہاں تک کہ آپ نماز پوری کر لیتے. آگے ویکبروا حین یقوم من السنتین، من السنتین، اور آپ اللہ اکبر کہتے جب آپ اٹھتے 2 رکعتوں سے. من السنتین، بعد الجلوس، جلوس کے بعد. متفق علیہ. جلوس کون سا؟ جو 2 سجدوں کے بعد ہوتا ہے. 2 رکعتوں کے بعد، 2 سجدوں میں جو 2 سجدوں کے بعد ہوتا ہے نا، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، یہ ہے جلوس. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاۃ طول القنوت. ہاں، جابر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے قیام والی نماز سب سے افضل ہے. جس نماز میں قیام لمبے لمبے ہوں وہ افضل نماز ہے. دیکھیں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں. اگر آپ گروپ کے اندر غور سے نہ سنیں، آپ کی طرف سے شور آئے تو یہ ہمارے لیے بہت پریشانی ہے. آپ پلیز ایسے نہ کیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی. چلے جی، رواہ مسلم. روایت کیا اس کو مسلم نے. الفصل الثانی. لو پہلی فصل تمام ہوئی. اگر اللہ نے چاہا رہی زندگی تو کل انشاءاللہ ہم فصل ثانی پڑھیں گے. آپ نے پوری تیاری کے ساتھ آنا ہے، مطالعہ کر کے آنا ہے، اور اپنے موبائل کو ٹھیک کر کے تاکہ شور نہ آئے. بہت مہربانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.